لوسون ایک اندھا لڑکا تھا۔ ملک چین میں دوسرے اندھوں کی طرح نہ اس کا کوئی گھر تھا اور نہ کوئی سرپرست۔ اسے اس کے پتھر دل والدین نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ بازاروں میں بھیک مانگ کر زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ وہ صبح سے رات تک شہر کے گلی کوچوں اور شہر کے ارد گرد چھڑی کی مدد سے پھرتا رہتا تھا۔ اسے راستہ چلنے میں یہ چھڑی بہت مدد دیتی تھی۔ کچھ عرصے بعد لوسون شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور شہر کے نزدیک دیہات میں بڑی آسانی سے جا سکتا تھا۔ لوسون کا ایک وفادار ساتھی فان نامی کتا بھی تھا جو ہر وقت اس کے ہمراہ رہتا تھا۔ جب لوسون اپنی 3 انگلیوں سے اسے اشارہ کرتا تو فان اپنی اگلی 2 ٹانگوں پر جھک کر تعظیم بجا لاتا تھا، جسے چین میں کوٹو کہتے ہیں۔ راہگیر کتے کا یہ کرتب دیکھ کر بڑے خوش ہوتے۔ کئی راہگیر چلتے چلتے رک جاتے اور اندھے لڑکے کے ہاتھ میں ایک سکہ تھما کر اپنی راہ لیتے۔ کچھ مدت کے بعد جب لوسون لاٹھی ٹیکتا ہوا شہر کی تنگ گلیوں سے گزرتا تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے اسے ٹھہرا لیتے تھے۔ ایک شام کا ذکر ہے کہ لوسون اور اس کا ساتھی فان شہر سے دور ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ انہیں شام نے آ لیا اور رات بسر کرنے کے لیے انہیں وہیں ٹھہرنا پڑا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ اسی طرح کھلی فضا میں رات بسر کر چکے تھے، اس لیے انہیں کسی قسم کا ڈر نہ تھا۔ وہ دونوں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں وہ آرام سے لیٹ سکتے۔ لوسون کے ساتھی فان کو ایک گھنے پیڑ کے نیچے ایک ایسی جگہ دیکھنے میں کوئی دیر نہ لگی اور اس نے وف وف کر کے اپنے ننھے مالک کو جگہ ملنے کی اطلاع دی، جو کہ کتے کی زبان کے کئی الفاظ جانتا تھا۔ فان لوسون کو اس آرام دہ جگہ پر لے گیا اور دونوں اس درخت کے نیچے ایک دوسرے سے لپٹ کر سو گئے۔ لوسون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اسے کوئی بڑے ہی دھیمے لہجے میں آہستہ آہستہ پکار رہا ہے، لوسون، لوسون، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ افسوس، لڑکے نے بڑے دردناک لہجے میں کہا، میں اندھا ہوں۔ ننھے دوست، واقعی یہ بڑی دردناک بات ہے، شاید میں کوئی تمہاری مدد کر سکوں۔ لوسون کی زبان سے نکلا اور اس کے چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ میرے مہربان دوست، کیا آپ میری آنکھوں کو روشنی بخش سکتے ہیں؟ نہیں میرے بچے، میں ایسا نہیں کر سکتا، البتہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے تم اپنی آنکھوں کا نور حاصل کر سکو۔ جو کچھ میں تمہیں بتانے لگا ہوں اسے غور سے سنو، اس پر پوری طرح عمل کرو گے، خواہ یہ نیک کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ تمہاری آنکھوں کی تاریکی میں روشنی کی ایک کرن پیدا ہو جائے گی، اور جیسے جیسے تم نیک کام کرتے جاؤ گے تمہاری تاریکی روشنی میں بدلتی جائے گی اور ایک دن تم ہر چیز صاف دیکھ سکو گے۔ لیکن تمہیں میرے الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ اگر تم نے رحم دلی اور محبت کے بجائے برے کام کے متعلق سوچا بھی تو نیکیوں سے حاصل کی ہوئی روشنی ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک دم وہ اجنبی آواز بند ہو گئی اور ساتھ ہی لوسون کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے چہرے پر دھوپ پڑ رہی تھی، اسے دنیا بڑی روشن معلوم ہوئی۔ فان بھی بڑا خوش نظر آتا تھا۔ اس نے اپنے ننھے مالک کے ہاتھ خوشی سے چاٹنے شروع کر دیے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں فان؟ لوسون نے کتے سے دریافت کیا، جیسے وہ بول سکتا تھا اور خواب کی گفتگو سمجھ سکتا تھا۔ کتا اپنے مالک کی آواز سن کر بھونکنے لگا۔ بہت اچھا، اگر تمہارا خیال بھی ایسا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں اپنی آنکھیں واپس لا سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر لوسون نے نیک کتے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور اس سے بڑے پیار سے بغل گیر ہوا۔ پھر دونوں شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں لوسون خواب میں اس اجنبی آواز کے سوا اور کچھ نہیں سوچ سکتا تھا۔ اگر مجھے بینائی مل جائے تو میں کتنا خوش ہوں گا۔ میں اپنے ظالم باپ کو بتاؤں گا کہ جسے وہ گھر سے نکال چکا ہے وہ دنیا میں کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے۔ میں اس گمنامی اور ذلت کی زندگی سے ضرور چھٹکارا حاصل کروں گا۔ میں اپنے باپ سے بھی بہتر زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی سوچتے سوچتے جو ہی وہ شہر کے دروازے میں داخل ہوئے تو دیوار کے ساتھ سڑک میں دیکھا کہ کنارے لیٹے ہوئے ایک بھکاری سے لوسون کو ٹھوکر لگی۔ غریب اندھے کو ایک پیسہ دیتے جاؤ بابا، بھکاری نے التجا کی۔ مجھ پر رحم کرو بابا، ایسے ہی گزر نہ جاؤ بابا۔ ہم تو ایک کشتی کے سوار ہیں بھائی، لوسون نے جواب دیا، میں بھی آپ کی طرح اندھا ہوں۔ افسوس رحم دل لڑکے، میں تم سے زیادہ بدقسمت ہوں، میں اپاہج بھی ہوں۔
انتہائی ترس کھاتے ہوئے اور خواب کے الفاظ یاد کرتے ہوئے لوسون نے 1 پیسہ اس اندھے اور اپاہج بھکاری کو دے دیا۔ صرف یہی پیسہ اس کی کل پونجی تھی۔ یہ لو بابا، بس میرے پاس تو یہی ہے، لوسون نے کہا۔ ایک دم اسے یوں محسوس ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چمک پیدا ہوئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے گپ اندھیرا بالکل معمولی کم ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ خواب سچ نکلا، لوسون نے خوشی سے کہا کہ میرا خواب سچ نکلا۔ راہگیروں نے جب اسے اپنے آپ سے باتیں کرتے سنا تو وہ اسے پاگل لڑکا بھی سمجھنے لگے اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ اپنا لباس سمیٹنے لگے۔ لوسون نے اس سے پہلے ایسی خوشی محسوس نہ کی تھی۔ اسے ساری دنیا مسکراتی ہوئی معلوم ہوئی تھی اور اس کے دل پر بہار چھا گئی۔ وہ رات اس نے بھکاریوں کے شکستہ مندر میں بسر کی۔ یہ قدیم اور بوسیدہ مندر شہر کے شمالی دروازے کے باہر تھا۔ مدت ہوئی کہ راہب اس مندر کو چھوڑ کر جا چکے تھے اور بھکاریوں نے اسے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ اس ٹوٹے ہوئے مندر کے ایک کونے میں ایک ضعیف بڑھیا بھوک سے نڈھال پڑی تھی۔ لوسون نے اسے اپنا روٹی کا ٹکڑا دے دیا، حالانکہ اس کے کھانے کے لیے صرف یہی روٹی کا ٹکڑا تھا۔ ایک بار وہ یہ محسوس کر کے بڑا حیران ہوا کہ اس کی آنکھوں میں روشنی کی ننھی سی کرن پیدا ہو گئی ہے۔ بہرحال اس رات لوسون اور اس کا ساتھی فان بھوکے ہی سوئے۔ صبح خالی پیٹ اس کی آنکھ جلد ہی کھل گئی اور اندھا لڑکا شہر کو جاتی ہوئی سڑک پر ہو لیا۔ ابھی سڑک پر آمد و رفت شروع نہ ہوئی تھی۔ لوسون سوچ ہی رہا تھا کہ بھوک کی اس شدت کو کیسے کم کیا جائے کہ فان نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اتفاق سے ایک موٹی تازی مرغی سڑک پر آ گئی۔ فان نے جھپٹ اسے قابو میں کر لیا۔ خوش قسمتی سے دور دور تک کوئی انسانی آواز سنائی نہ دیتی تھی اور نہ ہی کسی گڈرے کے پہیے کی چوں چوں کی آواز آ رہی تھی۔ لوسون نے کتے کے منہ سے مرغی نکالی تو کتا اپنی کامیابی پر خوشی سے بھونکنے لگا۔ 20 منٹ کے بعد وہ دونوں دریا کے کنارے والی منڈی میں تھے، جہاں مرغی کو اچھے داموں فروخت کرنے میں دیر نہ لگی۔ جو ہی اس نے مرغی کے دام اپنے ہاتھ میں لیے تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں پر موٹا سیاہ پردہ چھا گیا ہے۔ اس نے اپنی 2 نیکیوں سے جو معمولی سا نور حاصل کیا تھا وہ ایک دم سے اس سے چھن گیا۔ اب اس کی آنکھیں اسی طرح بے نور اور بے حس تھیں جیسے کہ درخت کے نیچے خواب آنے سے پہلے تھیں۔ لیکن لوسون جلد ہار ماننے والا لڑکا نہ تھا۔ اس نے فوراً اپنے گناہ کو تسلیم کر لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ مرغی کے مالک کو تلاش کرے گا۔ وہ سارا دن بھکاریوں کے مندر کے گرد چکر لگاتا رہا اور ہر راہگیر سے پوچھتا کہ کسی نے ایسا آدمی تو نہیں دیکھا جس کی مرغی گم ہو گئی ہو۔ شام کو اس کی ننھی ٹانگیں تھک کر چور ہو گئیں۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ پر رونق رہتا تھا افسوس اور پریشانی سے مرجھا گیا۔ بھوک کی وجہ سے جو صبح اسے تکلیف ہو رہی تھی اب اس سے کمزوری اور غنودگی چھانے لگی۔ پھر بھی اس نے مرغی کے داموں سے 1 پائی بھی خرچ نہ کی۔ دوسری صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ محسوس کر کے بہت خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں روشنی کی ایک کرن پیدا ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا دلی افسوس ضائع نہیں گیا بلکہ اسے اس کا صلہ مل گیا۔ کئی ہفتوں کی مسلسل کوشش سے یعنی چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کی وجہ سے وہ اتنا کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کو سڑک پر چلتے ہوئے آدمی سایہ سا نظر آنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ وہ غروب آفتاب کا نظارہ بھی کر سکتا تھا۔ اب اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایک ایک کوڑی جمع کر کے ایسا چشمہ خریدے گا جس کے متعلق اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ کمزور آنکھوں والے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک روز اس کا سامنا اس اندھے اور اپاہج بھکاری سے ہوا جسے اس نے پہلے 1 پیسہ دیا تھا اور جو اس کے پاس آخری پیسہ تھا۔ افسوس میرے پاس کچھ نہیں، لوسون نے بھکاری کی التجا سننے کے بعد کہا، حالانکہ اس کے پاس چند پیسے تھے۔ اس نے پھر کہا، میرے پاس کچھ نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ بھکاری نے منت کی کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ لوسون نے کہا کہ میں بھی بھوکا ہوں۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی اور پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ ایک دفعہ پھر لوسون بڑی محنت سے حاصل کی ہوئی معمولی سی روشنی بھی کھو بیٹھا۔ اب کی بار اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بڑا ہی مایوس ہوا۔ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گناہ کے بغیر پوری زندگی بسر کر سکے، اس لیے اس نے کئی چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، مگر اسے انعام کیا ملا؟ معمولی سی روشنی، اور وہ بھی اس سے چھین لی گئی۔ جو ہی میں کچھ حاصل کرتا ہوں تو ساتھ ہی مجھ سے چھن بھی جاتا ہے۔ لوسون مایوسی میں سوچنے لگا۔ وہ بالکل نا امید ہو گیا اور اس نا امیدی میں دریا کی طرف چل پڑا۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ رہ کر اسے یہ خیال ستا رہا تھا کہ اس کی تمام کوششیں ضائع چلی گئیں۔ اتنے میں لوگوں کا شور بلند ہوا، بچاؤ بچاؤ، وہ دیکھو ایک آدمی ڈوب رہا ہے۔
لوسون یہ سن کر حیران ہوا کہ ہر شخص یہی کہہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ بیچارہ غوطے پہ غوطے کھا رہا ہوگا۔ کسی نے چیخ کر کہا کہ دریا بہت زیادہ طغیانی پر ہے، اس لیے دریا میں اترنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا۔ لوسون نے اپنے ساتھی فان کو کہا، کیوں بھائی، تم ڈوبتے آدمی کی مدد کرو گے؟ فان اف اف کر کے جواب دیا اور بھاگ کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ڈوبتے ہوئے آدمی کے پاس پہنچنے میں فان کو بڑا زور لگانا پڑا۔ پانی کا دھارا بہت تیز تھا۔ جتنا وہ بیچارہ کتا آگے کی طرف بڑھتا، پانی اسے پیچھے دھکیل دیتا۔ آخر کار وہ آدمی کے پاس پہنچ ہی گیا اور اپنے منہ سے اس کا لباس پکڑ کر کھینچ لیا۔ کھینچتے کھینچتے وہ اسے کنارے پر لے ہی آیا، لیکن پانی کے زور کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ لوسون کو لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ فان کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ اس نے چیخ کر کہا کہ فان بھائی ہمت کرو۔ فان نے اپنا آخری زور لگا دیا اور جب وہ کنارے کے قریب پہنچا تو لوگوں نے ایک بانس آگے بڑھا دیا۔ ڈوبتے ہوئے آدمی نے بانس کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور فان نے اس کا لباس چھوڑ دیا۔ عین اسی وقت پانی کا ایک زوردار ریلا آیا اور نڈھال فان کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ بیچارے کتے نے آدمی کی جان بچائی لیکن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب لوسون کے کان میں یہ آواز پڑی کہ فان بہہ گیا ہے تو وہ چیخ کر دریا کی طرف بڑھا، لیکن ایک شخص نے اسے جلدی میں قابو کر لیا۔ صبر کرو میرے بھائی، تمہارا کتا بچ نہیں سکتا۔ لوسون ریت پر اوندھے منہ لیٹ کر زار و قطار رونے لگا۔ اس حالت میں وہ کتنی ہی دیر روتا رہا۔ اسے کوئی احساس نہ تھا کہ سورج ڈوب رہا تھا اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ تو جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسے ایک آدمی اپنی طرف آتا نظر آیا۔ وہ آدمی جوں جوں اس کے قریب آتا، چہرے کے نقوش سے صاف نظر آنے لگے۔ آخر کار وہ اس کے قریب آ کر رکا، اسے اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ میرے بیٹے لوسون، تمہارے ساتھی فان نے میری جان بچائی ہے۔ یہ آدمی لوسون کا باپ تھا۔ اب لوسون کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ اپنے ساتھی فان کی جدائی کے لیے روئے یا اپنی آنکھوں کے نور کی وجہ سے ہنسے یا پھر اپنے والد سے ملنے کی خوشی پر خوشی کا اظہار کرے۔ لوسون کے باپ نے اس سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگی اور پھر اس کو اپنے بیٹے کی طرح پیار اور محبت سے اپنے گھر کی طرف لیے چل پڑا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو پر وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نیکیاں تو ضائع جا رہی ہیں، آخر اللہ کے ہاں ان کا کوئی نہ کوئی اجر اور صلہ ہمیں ضرور ملتا ہے۔